بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین گرامی، میں ہوں عطاء الرحمن۔ آپ تمام ناظرین و سامعین گرامی اور آپ احباب کو عطا اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کا عجیب و منفرد واقعہ بیان کیا جائے۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل عطا اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو اللہ سے دعا مانگ کر لیا تھا، اور ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے اور 4 صحابہ جو عشرہ و مبشرہ میں سے تھے ان میں سے ایک تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہادت اور جنت کی بشارت دی تھی۔ خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ ناظرین و سامعین گرامی، علماء اکرام فرماتے ہیں تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید تھے، اور حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، شیطان تیرے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ ایک جگہ اور لکھا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ دوم تھے، اور اپنے خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور بیت المقدس کے فاتح تھے۔ بغیر جنگ کے اللہ پاک نے بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے فتح کروایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ناظرین و سامعین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کچھ یوں لکھا ہے کہ حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عمر، مجھے ایک شخص نے مارا ہے، مجھے اس کا بدلہ دلوائیں۔ حضرت عمر نے اس صحابی کو درہ اٹھا کے مار دیا اور کہا، جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو آتے نہیں، اور اب میں کسی اور کام میں مصروف ہوں تو شکایت لے کر آ گیا۔ وہ صحابی درہ کھا کر چلا گیا۔ حضرت عمر کے دل میں فوراً خیال آیا، اے عمر، تو نے جس شخص کو درہ مارا ہے، کل قیامت میں اللہ تجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو تو کیا جواب دے گا؟ خیال آتے ہی فوراً اس شخص کو بلوایا، اور اس شخص کے سامنے اپنی قمیض اتار کر پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، اور اس سے بولے، مجھ سے خطا ہوئی جو تجھے درہ مارا، تو اپنا بدلہ لے لے، قیامت میں مجھ سے بدلہ نہ مانگنا۔ ناظرین و سامعین گرامی، علماء نے لکھا ہے جس وقت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، ایک روایت کے مطابق دنیا میں صرف 14 مسلمان تھے، اور دوسری روایت کے مطابق 39 مسلمان مرد عورتیں تھیں، اور 40ویں عمر بن خطاب تھے۔ اور حضرت عمر کے ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بت کی پوجا کر رہے تھے، بت میں سے آواز آئی، اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی ہے، جو تو مجھ پتھر کے بت کی پوجا کر رہا ہے، خدا کی پوجا کر۔ جی ہاں احباب، حضرت عمر فاروق کے حالات واقعات پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں اللہ کی مدد، معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ نظر آتا ہے۔
کفار نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تبلیغ کو اپنے لیے خطرہ قرار دیا گیا اور یہ پایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تو یہ خطرہ ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ لہذا کفار کا مشورہ ہوا اور اس کام کے لیے حضرت عمر فاروق کو اس کام کے لیے چنا گیا۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق بہادر دلیر تھے، لہذا عمر بن خطاب نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور اپنی تلوار لی اور اس کام کے لیے نکل پڑے۔ لکھا ہے سامعین گرامی، جب حضرت عمر بن خطاب اس ارادے سے نکلے تو ایک صحابی آپ کو راستے میں ملے۔ صحابی نے پوچھا، اے خطاب کے بیٹے کہاں جاتا ہے؟ خطاب کا بیٹا کہتا ہے، نعوذ باللہ، محمد کو قتل کرنے۔ صحابی کہنے لگے، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کا پتہ کرو، وہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں، تمہارے گھر میں دین اسلام داخل ہو چکا ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے ہو۔ حضرت عمر فاروق غصے میں آ گئے اور اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا اور گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، جو کہ ان کی بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہنوئی جو صحابی بھی تھے اور اپنی بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے، اپنی بیوی کو قرآن یاد کروا رہے تھے۔ آواز سن کر حضرت عمر کو اور جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، دین اسلام آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ بہن اور بہنوئی سمجھ گئے عمر بن خطاب آ گیا ہے، جو دلیر ہے، بہادر ہے، سمجھدار ہے، جو ابھی تلک کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بہن اور بہنوئی سے غصے میں پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا، تم کو اس سے کیا مطلب؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے بہنوئی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑوانے لگی تو بہن کو بھی مارنے لگے۔ ناظرین گرامی، علماء اکرام لکھتے ہیں بہنوئی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ بہن عمر بن خطاب سے کہنے لگی، اے عمر، کیا آج تمہارا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تم اپنی بہن کو بیوہ کرنے آئے ہو؟ بسے ہوئے گھر کو اجاڑنے آئے ہو؟ لکھا ہے کہ بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ منہ سے خون جاری ہو گیا، ناک سے خون جاری ہو گیا۔ بہن کہنے لگی، اے عمر، تو مارتا ہے تو مار، جتنا چاہے مار، پر تم اپنے دل سے یہ خیال نکال دے کہ ہم دین محمد کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا، اب چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، تیرے مارنے سے ہم مر ہی کیوں نہ جائیں، اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتے، دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو مارتا مارتا تھک جائے گا اور ہم مار کھاتے کھاتے نہیں تھکیں گے۔ تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دے کہ تو ہمارے دل سے توحید کو نکال دے گا، اسلام کو نکال دے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی اطاعت کو نکال دے گا۔ یہ تو اب ہمارے خون میں بس چکی ہے، ہمارے دل میں بس چکی ہے، ہماری رگ و ریشے میں بس چکی ہے۔ اور تو جس باپ کی اولاد ہے، میں بھی اس باپ کی اولاد ہوں۔ تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، اسی ماں کی چھاتی کا دودھ میں نے بھی پی رکھا ہے۔ ہمارے ایمان کو اور دین اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم سے نہیں چھڑوا سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے، عمر کی بہن عمر سے کچھ یوں بولی، بہن بولی عمر، ہم کو تو اگر مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا گوٹیاں کتوں سے نچوا دے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلند مار پکی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، بہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقش سے عبرت ہو گئی طاری۔ ہاں تو ناظرین و سامعین کرام، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں اپنی بہن سے سنی تو حیرت میں پڑ گئے، سوچنے لگے میری بہن نے کبھی میرا سامنا نہیں کیا، میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، کہاں سے اس میں یہ دلیری آئی۔
کیوں اس میں اتنی جرت آئی جو میرے سامنے سینہ تان کر آج یہ مجھ سے بولی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ کس نے اسے یہ طاقت دے دی؟ کس نے اسے یہ جرت دے دی؟ کس نے اسے یہ ہمت دے دی؟ کس نے اسے یہ شجاعت دے دی؟ کس نے اسے یہ بہادری دے دی؟ حیران اور حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، فاطمہ میری بہن، مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، جس کی تم تلاوت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تم مرنے کے لیے تیار تھے۔ میری بہن، مجھے بھی وہ دکھاؤ، مجھے بھی وہ سناؤ جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ فاطمہ بن خطاب عمر بن خطاب سے کہتی ہے، بھائی تو ابھی کافر ہے، پلید ہے اور ناپاک ہے، اور قرآن کریم میرے اللہ کا مقدس کلام ہے، وہ پاک ہے، میں تیرے ہاتھ میں وہ مقدس کلام نہیں دے سکتی، تجھے وہ دکھا نہیں سکتی، تجھے وہ دکھا نہیں سکتی، تو ابھی ناپاک ہے۔ عمر فاروق فرمانے لگے، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ فاطمہ بن خطاب نے اور ان کے شوہر نے عمر فاروق کو غسل اور وضو کے بارے میں بتایا۔ عمر فاروق جب وضو کر رہے تھے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ فاطمہ بن خطاب پانی ڈال رہی تھی، منہ سے خون بھی جاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، اور ساتھ یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ، باہر سے پانی ڈالنا میرا کام ہے، عمر کو اندر سے پاک کرنا تیرا کام ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی رنگ لا رہی تھی۔ عمر فاروق نے اللہ کے مقدس کلام کی چند آیت سنی اور عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اشبار آنکھوں سے اپنی بہن اور بہنوئی سے فرمانے لگے، مجھے آقائے دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجرم کی حیثیت سے لے کر چلو۔ کسی شاعر نے کچھ یوں نقشہ کھینچا، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ بہن نے سجدہ شکر ادا کیا اور عمر بن خطاب کو دربار رسالت میں حاضر کر دیا۔ عمر فاروق بامشرف اسلام ہوئے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس وقت عمر فاروق بامشرف اسلام ہوئے وہ ٹائم نماز کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز کے لیے تیاری کر لی۔ حضرت عمر فاروق یہ دیکھ کر بولے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے کی تیاری ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا، نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اللہ پاک کی عبادت ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا، اگر یہ اللہ کی عبادت ہے تو یہ عبادت تو اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے، آپ گھر پر ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکے والے کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ یہ بات سن کر عمر بن خطاب کو پھر جلال آ گیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے فرمایا، آج کے بعد نماز کعبہ میں ادا ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو لے کر کعبہ میں آئے اور مکہ کے کفار کو للکار کر فرمایا، آج کے بعد اللہ کی عبادت کعبہ میں ہوگی۔ اگر کسی میں جرت ہے روکنے کی اور اپنے بچوں کو یتیم کروانے کی، اپنی بیوی کو بیوہ کروانے کی، وہ سامنے آئے۔ بس پھر کیا تھا، جیسے کفار پر موت طاری ہو گئی۔ کسی میں جرت نہیں ہو سکی جو عمر فاروق کا سامنا کر سکے۔ ناظرین و سامعین گرامی، اس کے بعد بہت سے معاملات پیش آئے جو اس مختصر سی ویڈیو میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کو یکم محرم الحرام کو فجر کی نماز میں ایک کافر نے چھرا مارا، جس کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مدفون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب لوگوں کو قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب میں اٹھوں گا تو میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ابو بکر صدیق پر، عمر فاروق پر اور ان کی قبر پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی
آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔